أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی 17 آیتوں کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے 6 کلمے ان کا بھی اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن یہ بہر ہے، بکمن یہ گونگے، عمیٌ اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور یہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ پشتو میں سمن دی کان دی، بکمن گونگیان دی، عمیٌ اوڑاند دی، فہم لا یرجعون ندی بسم لارتا یا نیع لارتا یا ہدایت لارتا نرا گرزی۔ انگلش میں سمن they are deaf, بکمن dumb, عمیٌ and blind, فہم لا یرجعون so they will not return to the right path۔ لفظی معنی اگر ہم کریں تو سمن بہرے مطلب وہ لوگ جن کو کچھ سنائی بھی نہ دیتا ہو، بکمن جو گونگے بھی ہو، جو کچھ بول بھی نہیں سکتے ہوں، عمیٌ جو اندھے بھی ہو، تو ان کو راہ راست کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ سمن کانوں، بکمن گونگیان، عمیٌ اڑاندو، یرجعون واپس را گرزیدل۔ انگلش کا لفظی معنی ڈیف مین جس کو کچھ سنائی نہ دیتا ہو، ڈمب جو بول نہ سکتا ہو، بلائنڈ جو اندھا ہو، ریٹرن ٹو دی رائٹ پاتھ جو مطلب یہ لوگ پھر راہ راست کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا آیت، او کصیب من السماء یا ان کی مثال اس بارش جیسی ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد و برق اور جس میں گرج اور چمک بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم تو یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹونسے رکھتے ہیں، من الصواعق حذر الموت تاکہ کہیں ان پہ تندر نہ گرے، حذر الموت اور ان کی موت نہ ہو جائے، موت کی ڈر کی وجہ سے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹونسے رکھتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کا محاصرہ کرنے والا ہے۔ پشتو میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یا مثال جدی پشان دہا باران نے چپاغی کے ہم تیری بھی، ہم گلزار بھی اور ہم چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم ندی خپلی گوتی پا غوگونو کی وردن نکی، من الصواعق حذر الموت چی د تندر د وجه د دی مرگو نشی، واللہ محیط بالکافرین او اللہ کافران محاصرہ کوي۔ انگلش میں او کصیب من السماء or their example is like rain pouring from the sky، فیہ ظلمات ورعد وبرق wherein there are layers of darkness and thunder and lightning۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم they thrust their fingers into their ears fearing death، من الصواعق fearing death، من الصواعق حذر الموت fearing death due to the thunder۔ واللہ محیط بالکافرین and Allah has encompassed the disbelievers۔ انگلش کے لفظی معنی رین پورنگ مین بارش برسنا، فرام دی اسکائی آسمان سے، wherein there are layers of darkness جس میں اندھیرے بھی ہوں، جس میں گرج چمک بھی ہو، جس میں تندر بھی ہو۔ they thrust their fingers، thrust means زور سے اپنے کانوں میں انگلیاں دینا، fearing death ڈیتھ کی وجہ سے، ڈیو ٹو دی تندر کے تندر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے۔ encompass mean محاصرہ کرنا، disbelievers mean کافروں کا۔ امید ہے یہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی آپ کو شک ہوتا ہے معنی میں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وضو کی سنت، وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو کامل طریقے سے ادا کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ ویسے تو اگر ہم 4 فرض بھی کر لیں، اگر نماز نکل رہی ہے تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے، یہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے سنتیں کر لی تو اس کا الگ ہی ثواب ہے۔ پہلا، وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔
بعض روایت میں بسم اللہ یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چانکنا۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو پھر آپ نے اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا۔ پھر ہر وضو کو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس آپ پانی بہاتے رہیں تو وہ پانی کا اسراف ہے، وہ ضیاء، وہ اس کا بھی گناہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ مناسب پانی ڈالیں، لیکن یہ کہ ہر وضو کو آپ 3 مرتبہ لازمی دھو لیں۔ جو اگلے ہمارے وہ ہے 10، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا حلال کرنا، یعنی بالکل نیچے تک پانی چلا جائے، اور یہ دعا ھذا امرنی ربی، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا حلال کرنا تاکہ کوئی بھی جگہ خالی خشک نہ رہے۔ اس کے بعد 11، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ 12، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا۔ اس کے بعد 13، اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا، یہ نہ ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اس کے بعد 14، پے در پہ وضو کرنا، مطلب یہ کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اندام دھو لیں اور آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں اور پھر آ جائیں اور پھر دھو لیں، اس طرح نہیں۔ آپ نے ایک اندام دھو لیا، اس کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح۔ اور ترتیب بار کا مطلب کیا ہے کہ مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے منہ دھو لے، پھر ناک دھو لے، پھر سر کا مسح کر لے۔ آپ نے جو ترتیب دی ہوئی ہے، جو آپ کو پہلے 8 آیتوں میں، اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد دانی طرف سے شروع کرنا، رائٹ سائڈ سے شروع کرنا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، یہ نہ ہو کہ پیچھے سے شروع کرے۔ گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد 19 نمبر، وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کے معنی ہے اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ فائدہ، اس دعا کے متعلق مرقع شرح مشکات میں ملا علی قاری نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجئے۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ وضو کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا آج کا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کہیں پہ کوئی شک ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سوال آپ نے کرنا ہو تو آپ مجھ سے فیس بک، واٹس ایپ گروپ اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا، چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز ٹائم سے ملتی رہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔